حق ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز حق ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اگر تیسری چیز حق ہوتی نبی تیسری چیز کا ہمیں بتا کر جاتے، نبی ہمیں کیا کہتے؟ بتا کر جاتے، ہاں میرے بعد امام ابو حنیفہ آنا ہے، تم حنفی بن جانا، میرے بعد شافعی نے آنا ہے، تم شافعی بن جانا، میرے بعد احمد بن حنبل نے آنا ہے، تم حنبلی بن جانا۔ کوئی ایک شخص مجھے یہ کہہ دے کہ نبی نے یہ کہا ہو، نبی نے یہ نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے یہ نسبتیں کی، آؤ ایک صحابی سے ملاقات کرواتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا، علماء نے بڑی تقاریر کی ہے اس موضوع پر، بہت کچھ علماء نے کہہ دیا ہے، ادنا سا طالب علم بھی ایک بات کہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، اے عبداللہ آپ حضرت علی کے ساتھ ہیں یا حضرت عثمان کے ساتھ ہیں؟ حضرت علی کا اختلاف ہے، حضرت امیر معاویہ دوسری طرف ہے، تو کفار صحابہ کا اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، دونوں کے درمیان خوفناک جنگیں ہوتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ علوی ہیں یا آپ عثمانی ہیں؟ علوی سے مراد حضرت علی کی پارٹی میں ہے یا عثمانی حضرت عثمان کی پارٹی میں ہے؟ کوئی اپنے آپ کو عثمانی کہہ دے، کیا خیال ہے یہ بری بات ہے؟ کوئی اپنے آپ کو علوی کہہ دے، کیا خیال ہے یہ کوئی بری بات ہے؟ نہیں، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جس وقت تفرقہ بازی کا ماحول ہو، جس وقت فرقہ واریت کا خدشہ ہو، جس وقت پارٹے بازیوں کا خدشہ ہو، جس وقت مذاہب بندیوں کا خدشہ ہو، اس وقت کیا اعلان ہونا چاہیے؟ میرے نبی کا یہ صحابی، اس سے پوچھا گیا تم بتلاؤ تم کیا ہو، تم علوی ہو یا عثمانی ہو؟ اس صحابی نے کہا لوگوں سنو، یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں تو محمد رسول اللہ کو ماننے والا محمدی ہوں۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے تم کیا ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم قادری ہو، تم سہروردی ہو، تم چشتی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ساری نسبتیں تم نے خود بنائی ہیں، یہ ساری نسبتیں تم نے خود کھڑی ہے۔ رب کا قرآن اٹھاؤ، رب کے قرآن کی ایک آیت بھی تمہاری تمہاری فقہ کے معاملے میں ہمیں نہیں ملتی، نبی کی ایک حدیث بھی تمہارے ائمہ کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی، بلکہ نبی نے یہ فرما دیا، فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا رب کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کائنات کے سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سارے علماء، سارے شہداء تحت لوائی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھو، میدان محشر کے اندر امام ابو حنیفہ کا جھنڈا، میدان محشر میں امام شافعی کا جھنڈا، امام احمد بن حنبل کا جھنڈا، امام مالک کا جھنڈا۔ صحابیوں خوش ہو جاؤ، اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، تمہارے امام کا جھنڈا رب میدان محشر میں گال کے دکھائے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ۔ دیکھو بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے، کیا خیال ہے صحابہ اکرام پورے دین پر عمل کر کے گئے ہیں نہیں گئے؟ صحابہ نے پورے دین پہ عمل کیا ہے، نماز صحابہ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی، روزے صحابہ نے رکھے ہیں نہیں رکھے، زکات صحابہ نے دی ہے نہیں دی، حج صحابہ نے کیا ہے نہیں کیا۔ جب سارے کے سارے معاملات صحابہ نے چلائے ہیں اور نبی کی حدیث سے چلائے ہیں، نبی کی حدیث نے ایک ایک موقع پر رہنمائی کی ہے۔ آج جو شخص یہ بات کہتا ہے فقہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، اس سے میرا سوال ہے، مجھے جواب دو، کیا صحابہ کا دین مکمل تھا یا نہیں تھا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے
جو شخص یہ بات کہتا ہے ذرا سوچے تو صحیح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جو کہتا ہے فقہ حنفی کے بغیر چارہ نہیں چلتا، بتلاؤ صحابہ کا چارہ چلا ہے یا نہیں چلا؟ صحابہ کا چارہ بغیر فقہ حنفی کے چل گیا، تابعین کا چل گیا، تبع تابعین کا چل گیا، ائمہ کرام کا خود چل گیا، تو کیا خیال ہے اہل حدیث کا نہیں چل سکتا؟ وہی بات تو ہم کہتے ہیں جو انہوں نے کہی، وہی بات ہم کہتے ہیں جو انہوں نے کہی. ارے ہم پہ گمراہی کے فتوے لگانے والوں، بتلاؤ صحابہ کرام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آج کہتے ہو جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. یہ بتلاؤ کہ صحابہ کرام نے کس کی تقلید کی تھی؟ کوئی ایک صحابی بتلاؤ، ایک صحابی. رب کعبہ کی قسم ہے لاہوریوں، بیچ چوراہے میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے پھر ملاقات نہ ہوگی، انشاءاللہ بار بار ملاقاتیں ہوں گی. لیکن یہ بتلاؤ لاہوریوں، صرف اتنی بات بتلا دو کہ جو شخص اپنے آپ کو حنفی شافی مالکی نہیں کہتا، کیا خیال ہے وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا، پکی بات ہے جائے گا. جو کہتے ہیں حنفیت شافیت مالکیت حملیت یہ ضروری ہے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، مجھے بتلاؤ صحابہ اس کے بغیر جنت میں گئے ہیں یا نہیں گئے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، دنیا یہ کہتی ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں. صحابہ کو تو مانتے ہو، صحابہ کے دین کو کون مانے گا؟ صحابہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ جو صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ اپنے آپ کو سارے کے سارے محمدی کہتے تھے. کسی صحابی کا کسی دوسرے سے اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، امام مالک اسی صدی میں پیدا ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل دوسری صدی میں پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے جتنا عرصہ گزرا لوگ کتاب و سنت پر چلنے والے تھے. کیا خیال ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ وہ کامیاب ہوئے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اگر وہ کتاب و سنت پر چل کر کامیاب ہوئے ہیں تو ہم کتاب و سنت پر چل کر ناکام کیوں ہوں گے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اکثر یہ موضوع یہ بات سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. آپ کو پتا ہے یہ کتنا خطرناک لفظ ہے؟ فقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. رب کعبہ کی قسم کائنات کے اندر اتنا بڑا جھوٹ کسی نے نہیں بولا ہوگا جتنا بڑا جھوٹ یہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لفظوں پر غور کرو، لفظ کتنے خوفناک ہے. آپ مانڈے کا جوس نکال لیں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نچوڑ نکال لیں گنے کا، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نچوڑ نکال لیں سیب کا، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے تو پھونک رہ جاتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، اگر فقہ یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے تو قرآن و حدیث میں پیچھے پھونک ہی رہ گیا. پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل ہو سکتا؟ ہاں ایسے انہوں نے اصول بنائے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے، میں اس تاریخ کو اس مختصر وقت میں نہیں دوہرا سکتا، لیکن یہ اصول بنائے ہیں. اصول کرخی فقہ حنفی کی وہ کتاب ہے جو بڑی معروف کتاب ہے، بہت بڑے قاضی نے لکھی ہے. اس نے اپنے اصول کے اندر یہ بات لکھی ہے، اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے مخالف آ جائے، نبی کی حدیث ہمارے امام کے قول کے مخالف آ جائے، ہم کیا کریں گے؟ وہ اصول لکھتا ہے. اصول ہم پہلی بات یہ ہے اس کی تعویل کریں گے، دوسری بات یہ ہے تعویل نہ ہو سکے رب کی قرآن کو نبی کی حدیث کو منسوخ تصور کریں. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے اصول ہے؟ میں یہ بات دبانگے توڑ کہتا ہوں، فقہ حنفی نے ایسے اصول مرتب کیے ہیں، اگر ان کے اصولوں کو دیکھا جائے نہ رب کے قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے نہ نبی کی حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے. پورا اور کوئی ضرورت نہیں.
بات یہ ہے میرے بھائیوں، ذرا دلائل کی روشنی میں سمجھو، ذرا دلائل کی روشنی میں خدا را، اس طرح نہیں جذبات سے نہیں، دلائل کی روشنی میں بات کو سمجھو۔ میں نے الحمدللہ تمام مذاہب کا مطالعہ کیا، میں نے حنفی، میں نے شافعی فقہ پڑھی، میں نے حنبلی فقہ پڑھی، میں نے حنفی فقہ پڑھی، میں نے مالکی فقہ پڑھی، لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں جو باقی کسی فقہ میں نہیں، جو فقہ حنفی میں مجھے ایک ٹوٹکا ملا، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں امام شافعی، جو امام شافعی کو مانتے ہیں شافعی